خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے۔ بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں۔ پاکستان کی سالمیت کے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ افغانستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ دہشت گردوں کی سرحد پار سے پالیسی نہیں چل سکتی۔ دہشت گردوں کا خلا قبا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا بے نظیر بھٹو شہید کی جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ ان کی شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 17 برس بیت گئے۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر حملے میں جاں بحق ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل۔ بے نظیر بھٹو شہید کی 17ویں برسی گڑھی خدا بخش میں آج مرکزی تقریب۔ ملک بھر سے جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ صدر آصف زرداری کی گڑھی شاہو میں شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری، مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ آصف زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر شہداء کے مزاروں پر بھی پھول رکھے۔ شہداء کے لیے بلندی درجات، ایصال ثواب کے لیے دعا۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا شہید بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں سے غیر متزلزل وابستگی کا پیکر تھیں۔ شہید بے نظیر بھٹو کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بے نظیر جمہوریت کی علمبردار اور سیاسی عمل میں مکالمے اور مفاہمت کی مضبوط حامی تھیں۔ وہ ہمت اور استقامت کی علامت بنی۔ میثاق جمہوریت پر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے دستخط ان کی پائیدار سیاسی سمجھ بوجھ کا ثبوت ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا بی بی شہید کی بے مثال قربانیوں، غیر متزلزل قیادت اور پاکستان کے لیے ان کی پائیدار میراث کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی جرأت، استقامت اور لاکھوں پاکستانیوں کے لیے امید کی علامت تھی۔ وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات پر نوٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لانے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں باران رحمت، جاڑے کی شدت میں اضافہ۔ شکر گڑھ، کرتارپور اور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، قصور میں بوندا باندی، موسم مزید سرد ہو گیا۔ بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ، پارہ نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے گر گیا۔ آبشاریں اور جھیلیں جم گئیں۔ اسکردو میں درجہ حرارت -13، گلگت اور رستور میں -8 ریکارڈ۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے میجر محمد اویس کی نماز جنازہ ادا۔ پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین کی شرکت۔ میجر محمد اویس شہید کو ناروال میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ میجر محمد اویس نے 26 دسمبر کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 3 مختلف آپریشنز، 13 خوارج ہلاک ہوئے۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، 2 خوارج کو ہلاک کیا۔ شمالی وزیرستان میں دوسری کارروائی میں 5 خوارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے نئے منصوبوں کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کسان کارڈ، گرین ٹریکٹرز پروگرام، سپر سیڈرز کی فراہمی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زرعی گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام متعارف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر ضلع میں ماڈرن ایگریکلچرل مال بنانے کی منظوری دے دی۔ کاشتکاروں کو آسان قرضوں کے اجراء کے لیے پنجاب کسان بینک قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ چین کے تعاون سے پنجاب میں زرعی آلات کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ ماضی میں کاشتکار کے لیے صرف نعرے لگے، کام نون لیگ کی حکومت کرتی ہے۔ پنجاب میں کاشتکاری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ حکومت پنجاب کاشتکار بھائیوں کے ساتھ ہے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے، بی بی شہید کی قربانی کو بھلا نہیں سکتے، حساب نہیں دے سکتے۔ پیپلز پارٹی نظریے اور سوچ کا نام ہے، پیپلز پارٹی کے نظریات عوام کی خدمت پر مبنی ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ عمری کی میڈیا ٹاک۔ منی لانڈرنگ کیس، ایف آئی اے کورٹ کا مونس الہی کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ آئندہ سماعت پر گرفتاری سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت کی ہدایات، کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی۔ کہ یہ ڈیل کس نے دی، کون یہ پیغام لے کے آیا، اس کی کیا براڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ دیکھیں، یہ تو منتقلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ڈیل نہ آفر کی گئی ہے، نہ ڈھیل آفر کی گئی ہے، اور اگر دیکھیے وہ کن بنیادوں پہ کی جائے گی۔ کیسز ان کے کورٹ آف لاء میں ہیں، وہ عدالتوں نے ان کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ڈیل دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل پریشر ابھی تو کوئی نہیں بڑھا، کوئی سرکاری طور پہ، غیر سرکاری طور پہ کوئی کمیونیکیشن ایسی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیل آفر کی گئی، نہ ہی ڈیل مقدمات عدالتوں میں ہیں، تو ہم ڈیل آفر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے تو وہ یہ بھی بتا دیں کہ ڈیل کس نے آفر کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ عطا طاہر نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے حکومت پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ نہیں، حکومت سے سرکاری یا غیر سرکاری کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 مختلف آپریشن، 13 خارج ہلاک، بنو کے علاقے جانی خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، 2 خارج کو ہلاک کیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں دوسری کارروائی میں 5 خارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد اویس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں تیسری کارروائی کے دوران 6 خارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، علیم گنڈا پور، علامہ ناصر عباس شامل۔ کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے پہلے دور پر بریفنگ۔ ملاقات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات کو 31 جنوری تک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پاکستان کی خاطر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پارلیمنٹیرینز اور کارکنان کو رہا کیا جائے۔ بانی نے کہا کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے بانی کو کہا کہ آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بانی نے علیم گنڈا پور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ترسیلات زر سے متعلق کال جاری رہے گی۔ اور سینچورین ٹیسٹ کا دوسرا روز، جنوبی افریقہ نے 3 وکٹس پر 84 رنز بنا لیے، 7 وکٹیں باقی۔ میزبان ٹیم کو شاہینوں کی برتری ختم کرنے کے لیے 127 رنز درکار۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 211 رنز بنائے تھے۔